سورہ حدید رکوع 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی يقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ۔ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، ذلك هو الفوز العظيم۔ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير۔ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم۔ والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ ترجمہ: کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، پھر اللہ اسے اس کے لیے بڑھایا چلا جائے اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے۔ قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ ایماندار مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں ہمیشہ کی رہائش ہے۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔ اس دن منافق مرد و عورت ایمانداروں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کریں۔ جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو۔ پھر ان کے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا۔
اس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ یہ چلا چلا کر ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں تھے تو صحیح، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں پھنسا رکھا تھا اور انتظار ہی میں رہے اور شک و شبہ کرتے رہے، اور تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں ہی رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے دھوکے ہی میں رکھا۔ الغرض آج نہ تم سے فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہاری رفیق ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر جب ان پر ایک زمانے دراز گزر چکا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت سے فاسق ہیں۔ یقین مانو کہ اللہ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اور ہم نے تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کر دیں تاکہ تم سمجھو۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو قرض حسنہ دے رہے ہیں ان کے لیے یہ بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہداء ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ وانتی فجزاکم اللہ خیرن، بارک اللہ فیکی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ الحدید کا دوسرا رکوع سمجھنے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل ہم پہلے رکوع پر تھوڑا سا اعادہ کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پچھلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بارے میں پڑھا کہ تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمان و زمینوں میں ہے، اور اللہ پاک کی ذات کیسی ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمان اور زمینوں میں، اور وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے، اور وہ وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں، پھر عرش پر مستوی ہوا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور اس کے اندر چڑھتا ہے۔ یہ پورا یعنی ہم نے اس صفات الہی کو الحمدللہ پچھلے درس میں تفصیل سے سمجھا تھا۔ تھوڑا سا اعادہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام صفات الہی یعنی اپنے تمام صفات کو بیان کر کے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یعنی وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی کہیں بھی تم ہو، یعنی اس کا علم اور اس کی بصیرت، اور وہ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ بہت دیکھ رہا ہے، بہت زیادہ دیکھ رہا ہے جو تم عمل کرتے ہو، اور اسی کے لیے بادشاہت آسمان و زمین کی، اسی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ وہ دن کو رات میں اور رات کو دن میں لے جاتا ہے، اور وہی سینوں کے راز تک جانتا ہے۔ لہٰذا آمینو باللہ، کیا پڑھے تھے ہم لاسٹ درس میں کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر، اور خرچ کرو جو کچھ تم کو دیا گیا ہے، جس میں تمہیں دوسروں کا جانشی بنایا، اس میں خرچ کرو۔ فالذین آمنوا منکم، پس تم میں سے جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لائیں اور خیرات کریں گے، وانفقوا، اور خیرات کریں گے، ان کے لیے اجر کبیر ہے۔ اور پچھلے درس میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ایمان نہیں لاتے، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ایمان نہیں لاتے اللہ پر، اس کے رسول پر، جبکہ رسول تمہیں بلاتا ہے تاکہ تم تمہارے رب پر ایمان لاؤ، اور اگر تم مومن ہو تو وہ تم سے مضبوط عہد و پیمان لے چکا ہے۔ اور ہم نے پچھلے درس میں یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہی اللہ ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں اتارتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئے، یقیناً تم پر نرمی کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اللہ پاک۔ اور فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، دراصل آسمان اور زمینوں کی میراث کا مالک تنہا اللہ ہی ہے نا۔ لاسٹ آیت ہم نے یہ پڑھی تھی پچھلے درس میں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، دراصل آسمان اور زمینوں کی میراث کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا ہے اور قتال کیا، وہ دوسروں کے برابر نہیں،
بلکہ ان سے بہت بڑے درجے کے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دی اور جہاد کیے۔ یعنی پچھلے درس میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ تنگ دستی میں جو خرچ کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بڑا اجر رکھا ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جو تنگ دستی میں خرچ کرتا ہے بہت بڑا اجر رکھا ہے، اور تنگ دستی میں اور فراغی میں دونوں میں بھی خرچ کرنے والوں کو اللہ بھلائی کا وعدہ تو دونوں سے بھی کرتا ہے نا۔ کیا پڑھا تھا ہم نے لاسٹ درس کی لاسٹ آیا، اس میں کیا پڑھا تھا لاسٹ آیت میں؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یعنی دونوں سے اللہ کا وعدہ ہے بھلائی کا، ہے نا۔ تو لیکن بڑا درجہ کس کا ہے، بہت زیادہ اجر عظیم کس کو ملے گا؟ جو بہت زیادہ تنگ دستی کے حالت میں بھی اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ اور آج کے درس میں جو آیت نمبر 11 سے شروع ہو رہا ہے، یہ بھی یعنی کنٹینیوشن ہے۔ یعنی پچھلے آیت نمبر 10 میں ہم نے پچھلے درس میں یہ دیکھا تھا کہ اللہ پاک نے خرچ کے بارے میں کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور اب آیت نمبر 11 میں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اسی کا کنٹینیوشن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری بہنوں، یہ آیت اپنے ذہنوں میں نوٹ کرنے والی ہے۔ اپنے ذہنوں میں اس آیت کو نوٹ کر لیجئے اور اپنے یعنی یاد کر لیجئے، اس آیت کو یاد کر لیجئے، زبانی یاد کر لیجئے، کیونکہ یہ بہت ہی گہری بات والی آیت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ، یعنی مطلب ہے کہ کئی مرتبہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو کہا، اس کے بعد میں یہ تک کہہ دیا اللہ پاک کہ اچھا ٹھیک ہے تو خرچ سمجھ کے دے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں اس ذات پر، اللہ کی اس ذات پر ہم قربان جائیں جو اتنا رحم دل ہے بندوں پر کہ اللہ پاک نے قرض سمجھ کر دے دے بندے۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو سمجھاتے سمجھاتے یہ تک کہہ دیا کہ ٹھیک ہے قرض سمجھ کر دے۔ یعنی جیسے قرض کا معاملہ ہوتا نا، قرض کیا ہوتا، ہم دیتے وقت کیا رہتا ہمارا کہ میرا ہی ہے پھر سے ہم کو واپس آئے گا، ہے نا۔ قرض دیتے وقت ہم کیا سوچ کے دیتے؟ قرض دیتے وقت ہم یہ اس سے دیتے نا کہ اب یہ میرا ہی ہے پھر میرے پاس واپس آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بتلا رہی تو قرض سمجھ کے دے اللہ کی راہ میں، بول تو نہیں دے رہا نا بندہ، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ارے تجھے واپس کر دوں گا، حالانکہ ہے میراث السماوات والارض، یعنی میراث آسمانوں اور زمینوں کی میراث کا مالک اللہ ہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی بڑائی، اس کی کبریائی دیکھے، بندے کو سمجھا کے کہتا ہے کہ تو اللہ کی راہ میں یعنی قرض سمجھ کر دے تاکہ اللہ تجھے بڑا چڑھا کر واپس کرے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ۔ یعنی اللہ تعالیٰ، اچھا پھر یہ بھی نہیں کہ خالی دے نہیں بول رہا، کون ہے جو دے گا؟ اللہ اکبر، انداز دیکھیے کیسا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، من ذا الذی، کون ہے وہ جو قرض دیتا ہے اللہ کو قرض حسنا، بہترین قرض۔ اچھا بہترین، ایسے نہیں کہ سڑا پڑا مال اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، اپنے لیے اچھی اچھی چیزیں رکھا اور جو خراب ہو گئی چیزیں وہ اللہ کی راہ میں دے دیا، نہیں، اپنے لیے اچھی اچھی چیزیں رکھ لیا اور اللہ کی راہ میں پیسہ سارا مال دولت اپنے لیے جمع کر کے رکھ لیا، اور اللہ کی راہ میں کیا دے رہا ہے؟ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے کہ مطلب جو بیکار پیسہ رکھا ہوا ہے، یا پھر کیا کہتے ہیں کہ تھوڑا بہت دیا اللہ کی راہ میں اور رک گیا۔ نا پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا نا، کیا تو نے دیکھا اس بندے کو جو تھوڑا سا دیا اور رک گیا؟ اسے اللہ کی ذات پر کامل یقین نہیں ہے، وہ تھوڑا دیتا رک جاتا، تو اس کو وہ ناپسندیدگی والا عمل ہے اللہ کے نزدیک، کہ بندہ دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، کنجوسی کرتا ہے، بخل کرتا ہے۔ تو اس کی کنجوسی کو دور کرنے کے لیے، اس کے بخل کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا چیلنج دیتا ہے، ایک کیا کہتے ہیں کہ آس دلاتا ہے بندے کو، آس دلاتا ہے بندے کو کہ آس بھی نہیں، کیا بولنا چاہیے اسے، ایک ہوتا نا کہ مطلب بچوں کو سمجھانے کے لیے ہم کیا کرتے، ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے یا پھر چیلنج کرنے کے لیے،
چلیے تم میں سے کون کرتے ہیں، ہاں چیلنج کا لفظ ٹھیک ہے اس کے لیے، چیلنج کرنے کے لیے کہ اب دیکھتے کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین شخص یہ جو میرے لیے یہ کام کرے، ہے نا. تو سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کو ہر طریقے سے سمجھائے. دیکھیے چیلنجز کے ساتھ ڈرا کے، سمجھا کے، بہت پیار سے سمجھا کے، حتیٰ کہ دے اللہ کی راہ میں قرض سمجھ کے دے بول رہا اللہ تعالیٰ، ہے نا. بندے کو قرض بولے تو کیا رہتا، ہاں چلو واپس آ جاتا پھر سے بول کے، یہ اس کا انٹینشن رہتی ہے، اس کی نیت رہتی کہ ہاں میں یہ دے رہا ہوں اللہ کی راہ میں. تو لوگ کیا سمجھتے ہیں، اللہ کی راہ میں دے تو ختم، دیے ختم ہو گیا، وہ چلو چلے گیا، اب واپس نہیں آتا. ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو تو دے رہا نا، یہ نیت رکھ تیری کہ تو واپس آئے گا تیرے پاس، یہ احساس ہو کہ واپس آئے گا. تو اس سے کیا ہوتا، اس سے کیا کہتے ہیں کہ ایک نفسانی جو ایک رہتا نا انسان کے اندر، جو نفس رہتا اس کا مطمئن رہتا، ہاں میں یہ دیا، اس کا بدل مجھے ملے گا. اور کیسا، بڑا چڑھا کر. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ، اللہ اور اضافہ کر کے دے گا، بڑھتا چلا جائے گا. یعنی ایک تو یہ کہ اللہ چیلنج کر رہا ہے، کون ہے من ذا الذی، کون ہے وہ جو یقرض اللہ، اللہ کو قرض دے. کیسا قرض، قرضا حسنا، بہترین قرض. اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں تجھے بڑا چڑھا کر واپس کروں گا، اور اس کے لیے اجر کریم ہے، پسندیدہ اجر اس کے لیے وہ ثابت ہو جائے گا. یعنی اللہ کے راہ میں جو صدقات و خیرات کرتا ہے، یہ مال جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اس کے باوجود اسے قرض اللہ قرار دے رہا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے میری بہنوں، یہ اس کا احسان ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر، وہ اس کی راہ میں خرچ کرنے پر اسی طرح اجر دے گا جس طرح قرض کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے نا. ایک بندہ کوئی قرض لیا بندے سے تو اس کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں تجھے، یعنی جیسے قرض کا کمٹمنٹ رہتا نا واپس کرنے کا، تو میں کمٹمنٹ دے رہا ہوں تجھے، میں واپس کروں گا. اللہ اکبر، وہ کون سی ذات ہے، وہ سب میں بڑی ذات. اللہ اکبر، سب میں بڑی ذات، وہ کبریائی والا، وہ بڑائی والا، وہ العظیم، اس کی ذات اعلیٰ، اس کی ذات. وہ رب باری تعالیٰ ہم سے کہتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں دو، خرچ سمجھ کے دو. دل نہیں بول رہا تمہارا، آگے بڑھنا نہیں دل اللہ کی راہ میں دینے کے لیے، ٹھیک ہے خرچ سمجھ کے دے، مگر دے اللہ کی راہ میں. اللہ اکبر. تو بہرحال یہ کہ میری بہنوں، یہ آیت بڑی دل کو چھو لینے والی تھی. آگے آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 12 میں کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. یوما، اس دن کیا ہوگا. چلو اب یہاں پہ دیے نہیں دیے جیسا چاہے زندگی گزر گئی. اب جو نہیں گزرے گی وہاں کی نہیں گزرے گی. آپ اللہ کی راہ میں کروڑہ روپیہ خرچ کر دیے، لاکھوں روپیہ خرچ کر دیے تو بھی گزر جائے گی، کچھ بھی نہیں خرچ کرے تو بھی گزرے گی. اب جو نہیں گزرے گی وہ دن ہے یوم، اس دن تر المؤمنین، تم دیکھو گے مومنوں کو، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو، مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو تم دیکھو گے، یسعا نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے آگے، ان کے دائیں دائیں بائیں، یعنی دائیں طرف آگے آگے دوڑ رہا ہوگا. بشراکم الیوم، یعنی تمہارے لیے آج خوشخبری ہے، آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے. جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس میں ہمیشہ تم کو رہنا ہے. ذالک هو الفوز العظیم، یہی تمہاری بڑی کامیابی ہے. یعنی اس کامیابی کے حصول میں ہمیں زندگی گزارنا ہے، اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں زندگی گزارنا ہے. ہماری زندگی اس لیے نہیں گزارنا ہے کہ ہم نے اپنے خوب مال کو کمایا اور سینت کر جمع کر کے رکھا. نہیں، اللہ کی راہ میں دینا ہے، خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے. اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ مومن جتنا زیادہ نیک عمل کرا ہوگا اتنی زیادہ اس کے ساتھ روشنی ہوگی، اور اس کے لیے خوشخبریاں ہوگی ان جنتوں کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشگی والی. اور یہی کامیابی ہے. انسان کیا سمجھتا، پیسہ خوب کما کے خوب بھر لیا دولت تو میں کامیاب ہو گیا سمجھتا. نہیں، کامیابی اصل وہ ہے کہ انسان
وہاں کی کامیابی سے ہمکنار ہو، وہاں کی کامیابی اس سے ملے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب میں بڑی کامیابی۔ کون سی؟ جنت میں جانا، ہمیشگی والی جنتوں میں جانا۔ اب جب اس دن مومن مرد مومن عورتیں، ان کے آگے دائیں نور نور ہوگا، روشنی ہوگی، اس میں چلتے ہوئے وہ جنت کی طرف جائیں گے۔ ٹھیک اسی وقت یوم، اس دن، یقولو کہیں گے المنافقون، منافق لوگ، منافق مرد اور منافقات، منافق عورتیں، یعنی میری بہنوں جو یہ پل صراط پہ سے گزر کے جائیں گے نا، تو یہ نور ان جو ایمان والوں کا نور ہوگا، ان کے عمل صالح کے صلے میں جو ان کو ملے گا، جس کی روشنی میں سے وہ جنت کا راستہ آسانی سے طے کر لیں گے۔ ایک تو ان کے دائیں طرف ہوگا، جیسے ہم پڑھیں کہ بین ایدیہم و بایمانہم، یعنی سامنے سامنے ہوگا، اور ان کے دائیں ہاتھ میں کیا ہوگا؟ نام اعمال، اس میں سے روشنی نکلتی ہوگی، نیکیوں کی روشنی، وہ لے کے جب جنت کے راستے پہ جائیں گے۔ اس دن منافق کیا کریں گے؟ دیکھیے اب یہاں پر بڑی وعید والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن یقول المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے، کس سے کہیں گے؟ للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہیں گے، انظرونا، تھوڑا ٹھہرو، بولیں گے تھوڑا ٹھہرو، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی لے لیں، تھوڑا سا انتظار کر لو، ہماری طرف تھوڑا سا نظر ڈالو، تھوڑا دیکھو، تھوڑا انتظار کرو، ہم تمہارے نور میں سے تھوڑا نور حاصل کر لیں۔ یعنی یہ منافقین کچھ فاصلے تک اہل ایمان کے ساتھ ان کی روشنی میں چلیں گے، پھر اللہ تعالیٰ منافقین پر اندھیرا مسلط کر دے گا۔ تو وہ دیکھ کے مومنوں کو پکاریں گے، بولیں گے ارے ٹھہرو تم لوگ، وہ لوگ تو جنت کے راستے پہ رواں دواں ہیں، اور منافق تو روک لیے جائیں گے جہنم میں ڈالنے کے لیے۔ تب وہ لوگ سمجھیں گے منافق، وہاں تک دھوکے میں رہیں گے منافق، یعنی جب جنت میں جاتے ہوں گے وہاں تک دھوکے میں رہیں گے۔ اللہم احفظنا ایمانا، اللہ ہمارے ایمان کو نفاق سے محفوظ رکھے۔ میری بہنوں، نفاق کس کے پاس ہوتا؟ ایمان والے کے پاس ہی ہوتا۔ کافر الگ ہے، فاسق الگ ہے، ایمان والوں میں ہی منافق ہوتے ہیں۔ اور وہ ایمان کون سا ایمان ہے؟ کمزور ترین ایمان۔ وہ کمزور ترین ایمان والے ان کے پاس نفاق کی بیماری لگ جاتی، ایمان کو نفاق کا کیڑا لگ جاتا۔ پتہ ہے آپ کو ایمان کو کیا ہوتا؟ نفاق کا کیڑا لگ جاتا۔ تو یہ جو کمزور ایمان والے ہوں گے، وہ لوگ منافق جو ہوں گے، وہ لوگ ایمان والوں سے بولیں گے ٹھہرو تھوڑا، ہم تمہارے روشنی سے تھوڑا روشنی لے لیں، ہم کو کچھ بھی نہیں دکھ رہا، بولے اندھیرا ہو گیا۔ پکاریں گے ایمان والوں کو، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، یوم اس دن یقولو کہیں گے منافق مرد اور منافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، یہ تھوڑا ہماری طرف دیکھو، ہم تمہارا نور لے لیں گے۔ تو وہ لوگ کیا بولیں گے؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جواب دیا جائے گا تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جا کر اسی طرح ایمان اور عمل صالح کی پونجی لے کر آؤ نا، جس طرح ہم لائے ہیں۔ یا مذاق کے طور پر اہل ایمان کہیں گے پیچھے جہاں سے ہم یہ نور لائے تھے نا، وہیں جا کر اسے تلاش کر۔ قیل ارجعوا، بولے لوٹ جاؤ، اب تمہارے لیے نہیں ہے، جنت کی راہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ قیل ارجعوا، ان سے کہا جائے گا لوٹ جاؤ، وراءکم، پیچھے پہ لوٹ جاؤ، فالتمسوا نورا، جا کے ڈھونڈ لو کہیں سے بھی وہاں سے پیچھے جا کے۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، فضرب حائل کر دی جائے گی، ڈال دی جائے گی، بینہم ان کے درمیان، کیا؟ بسور لہ، ایک دیوار، ایک آڑ، وہ کیا ہوگا؟ بابن، دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ رحمہ، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی، یعنی وہ مومنین اور منافقین کے درمیان ایک چیز حائل ہو جائے گی، اور اس کے باطن میں یعنی اس کے اندر کیا ہوگی؟ رحمت، یعنی اس سے مراد جنت ہے جس میں اہل ایمان داخل ہو چکے ہوں گے۔ وظاہرہ من قبلہ العذاب،
اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا. اندر کی طرف رحمت ہوگی، باہر جو ہوگا وہ عذاب ہوگا. تو ینادونہم، پکاریں گے، وہ چلائیں گے، الم نکم معکم، کیا بولیں گے؟ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ کیا مطلب تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ یعنی دیوار حائل ہونے پر وہ منافقین مسلمانوں کو پکار پکار کر کہیں گے کہ ارے ہم دنیا میں تمہارے ساتھ تھے نا، ہم بھی نمازاں پڑھتے تھے، جہاد ہم بھی نمازاں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، عمرے کو گئے، وہ فلاں مسلمان ہی تھے نا، ہم بھی تمہارے ساتھ ہی تھے نا دنیا میں. یہ کیا بات ہے کہ آج تم جنت میں چلے گئے، ہم روک دیے گئے؟ ہاں، اب ان کے دل کا حال، جو ان کا حال تھا، ان کا ایمان تھا، کمزور ترین ایمان، نفاق سے بھرا ہوا، دل میں آیا کر لیا، دل میں آیا چھوڑ دیا. ہے نا منافق کا ایمان کیسا رہتا؟ دل میں آیا کر لیا، دل میں نہیں آیا چھوڑ دیتا. نماز پڑھے مرضی، وقت ہے، فرصت میں ہے پڑھ لیا، فرصت نہیں ہے چھوڑ دیے. ارے فلاں جگہ گئے تھے، وہاں جانا ضروری تھا، ان سے ملنا ضروری تھا، ان سے بات کرنا ضروری تھا، اس وقت نماز ضروری نہیں تھی ان کے لیے. تو یہ جو معاملہ ہے نا، یعنی نماز کو اہمیت نہیں دینا، نماز کو اہمیت نہیں دینا، گئے بھی تو نماز کے لیے کسمساتے ہوئے بڑی بیزارگی سے اب عام نماز پڑھنا ہے، تو یہ منافق کی علامت. نمازاں پڑھ رہی ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ منافقت کی علامت. دھوکہ دہی کر رہے ہیں، یہ منافقت کی علامت. تو یہ منافقت کی علامات جس میں پائی جاتی ہیں، پوری کی پوری علامات جس میں پائی گئی، منافق جھوٹ بولتا، منافق نماز میں کسمساتے ہوئے آتا، یعنی بزارگی سے پڑھتا، منافق دھوکہ دیتا، منافق جھوٹ بولتا، منافق وعدہ خلافی کرتا، جب جھگڑا کرتا تو گالی گلوچ پر اتر آتا، یہ بھی منافقت. تو یہ سارے منافقت کے جو انداز ہیں، اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ نہیں کرتا، تھوڑا دے کے رک جاتا، یعنی مختلف ان کے اللہ نے قرآن میں اور حدیث میں آپ دیکھیں گے مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے ان کے پورے کیریکٹرز گنوائے. منافق ایسا ہوتا، منافق ایسا ہوتا. جب کیا ہے وہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا نا، فلما اضاء لهم مشوا فی، جب روشنی چھا جاتی تو وہ کیا، جب روشنی رہتی اس کو کچھ فائدہ نظر آتا اسلام پہ تو چل لیتا. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا چھا جاتا تو ٹھہر جاتا. یعنی مرضی میں آیا، اچھا دکھ رہا ہے، میٹھے میٹھے باتاں سب، نماز ہے چلو ایک ایکسرسائز ہو جاتی، روزہ ہے چلو اس سے ڈائٹ مینٹین ہو جاتی، اس کو کچھ بھی فائدے دکھ رہے ہیں عبادات میں کر لے رہا. جب فائدے نہیں دکھ رہے، فائدے کچھ بھی نہیں دکھ رہے وہاں پہ، اب تھوڑی مشکل ہے، وہاں رک جاتا، نہیں یہ نہیں کرنا مجھے. تو یہ بھی منافق ہوتا، یہ بھی منافق ہوتا. مرضی والا اسلام اس کا، دل میں آیا کر لیا، دل میں آیا نہیں کرا. تو ایسے کئی صفات المنافقین، آپ ساری قرآن پڑھیے، اس میں جگہ جگہ آپ کو صفات المنافقین ملیں گے، منافقوں کے احوال، منافقوں کے اعمال آپ کو دکھیں گے، کون سے کون منافق ہیں. بہرحال میں نے کچھ گنوائے. تو بہرحال یہ منافق ہوں گے جو یہ بولیں گے کہ ینادونہم، وہ پکاریں گے اور کہیں گے مسلمانوں سے کہ الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تو قالوا، مسلمان کہیں گے بلا، کیوں نہیں، ولکنکم فتنتم انفسکم، تھے تو صحیح تم لوگ، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال رکھا تھا، فتنے میں ڈال رکھا تھا. اور یہ فتنہ کیا تھا؟ یہ فتنہ تھا ان کا کہ ان کا نفاق، جو کفر اور فسق، جو نفاق انہوں نے اپنے دل میں چھپا رکھا تھا نا، کہ ان کو نہیں کرنا تھا، اسلام پر پوری پابندی نہیں کرنا تھا، تو دکھاوے کے لیے کچھ چیزیں کرتے اور رک جاتے، باقی کا پورا نہیں کرتے عمل اسلام پہ. تو یہ جو فتنہ ان کا تھا نا، تو مسلمان کہیں گے ہاں کیوں نہیں تھے، تم ہمارے ساتھی تھے، مسلمان ہی تھے تم بھی، لیکن تم نے تو اپنے آپ کو فتنے میں ڈال رکھا تھا. وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، یعنی انتظار ہی میں رہے تم. وہ لوگ انتظار میں تھے کہ شاید کبھی مسلمان یہ جو عمل کر رہے نا، تو ان لوگوں کو کچھ بھی نقصان ہوتے بولنے کے لیے، دیکھے زیادہ نہیں کرنا، بولے زیادہ کرے تو ایسی ہوتا، دیکھو بہت اللہ کی راہ میں یہ کر دے رہے ہیں، وہ کر دے رہے ہیں، دیکھو زیادہ کر دیے تو ایسی نقصان ہوتا، دیکھو. وہ انتظار میں رہتے تھے.
وہ لوگ منافقین انتظار میں رہتے تھے مسلمان جو مومن ہیں، جو پکے مومن ہیں، جو بہت زیادہ دین میں آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے انتظار میں رہتے تھے کہ کہیں کوئی چیز اگر مطلب ان کو کوئی نقصان پہنچتا، کوئی جیسے مطلب جہاد فی سبیل اللہ میں جا رہے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور یعنی اپنے جان کی اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتے، تو بولتے دیکھو کیسے ہے، دیکھو اللہ بڑے ایکسائٹڈ، بولے جلدی چلے جاتے، بولے سب اللہ کی راہ میں بول کے پورا مال دے رہی، جان دے نکل جا رہی. تو بولتے دیکھے کیسا نقصان ہوتا دیکھو ابھی لوگوں کا. یعنی آگے بڑھ چڑھ کر اسلام پر عمل نہیں کرتے تھے، پوری باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے، جو سمجھ میں آیا کر لیا، جو سمجھ میں نہیں آیا چھوڑ دیتے. تو دیکھیے کبھی بھی یاد رکھیے، یہاں پہ ہم لوگوں کو بھی مشورہ دیتے ہیں، یہ ہے اسلام کا عمل، آپ کو سمجھ میں آیا کرو، سمجھ میں نہیں آئے مت کرو. ایسا نہیں ہے، نعوذ باللہ. بعض لوگوں سے میں نے سنا یہ کہتے ہوئے، نہیں کیا ہے زبردستی نہیں کرنا ہے، بولے زبردستی نہیں کرنا، بول دینا یہ ہے، کرنا ہے کرو، نہیں تو نکو کرو، کرنا ہے کرو، سمجھ میں آیا کرو، نہیں کرو، تو وہ منافقت ہے. یعنی سمجھ میں آیا کر رہی، سمجھ میں نہیں آیا چھوڑ دے رہی، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ منافقت ہے، منافقت ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ انسان کو عمل کرنا ہی ہے، ایسا نہیں کہ سمجھ میں آیا کرو، سمجھ میں نہیں آیا چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام پر پوری طریقے سے چلنا ہے. تو اب یہاں پر ایمان والے جو کیا کہتے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں گے، پیچھے سے منافقین پکاریں گے، ارے ہم بھی تمہارے ساتھ تھے نا، تم لوگ کیوں چلے گئے؟ تو بولیں گے ہاں تم تو ساتھ تھے، لیکن تمہارا معاملہ کیا تھا؟ تم فتنے میں پڑ گئے تھے اور انتظار ہی میں رہے تم، اور شک و شبہ کرتے رہے، وارتبتم، اور تم شک و شبہ کرتے رہے، وغرتکم الامانی، اور تمہاری شک و شبہ کرتے رہے. کیا شک شبہ تھا ان کا؟ کہ دین کے معاملے میں پکا یقین نہیں کرنا، پورا اللہ کی راہ میں جتنا زیادہ دو تو بہت زیادہ فائدہ اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر دے گا. تو مانتے نہیں تھے بات کو، وہ شک کرتے تھے، اسی لیے پورا نہیں دیتے تھے. وہ تو کچھ بھی بہانے کرتے، اللہ کے رسول ہم دینا چاہ رہے تھے لیکن تھوڑا ذرا مشکل ہے، بچوں کا یہ ہے، وہ بڑوں کا ہے، وہ فلاں کا ہے، گھر کا ہے، ان کا ہے، ان کا، کچھ بھی بول کے بہانے کر کے، یہ تھوڑا ہو سکا دیکھیے ہم سے بول کے وہ تھوڑا سا لا کے اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولتے تھے، خاموش بیٹھ جاتے تھے. تو یہ منافق جو تھوڑا سا دے کے رک جاتے، تو اللہ نے قرآن میں ان کے بارے میں فرمایا کہ تم نے دیکھا اس شخص کو جو کیا کرتا ہے، تھوڑا دیتا اور رک جاتا ہے نا. ہم نے پچھلے ہی صورتوں میں ہم نے پڑھا کہ کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جو کون سے سورہ نجم میں ہی پڑھا ہم نے، آیت نمبر 32 میں، 33 میں، سورہ نجم کی آیت نمبر 33 میں ہم نے پڑھا کہ بندہ، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے رک جاتا ہے، یعنی اس کو یقین ہی نہیں رہتا، منافق کو تھوڑا دے کے رک جاتا. تو ایمان والے اس دن کہیں گے کہ تم نے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو دھوکے میں، یعنی تم اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، شک و شبہ کرتے تھے تم لوگ، غرتکم الامانی، اور تمہاری جو آرزویں تھی نا، تمہاری جو فضول تمنائیں تھی نا، ان فضول تمناؤں نے تمہیں دھوکے میں رکھا. یعنی شیطان ان کو تھپکی دیتا تھا، ارے تم تو نماز تو پڑھ لیے نا، کلمہ تو پڑھ لیے نا، اچھا ٹھیک ہے، خوشی نہیں پڑھے ہوں گے، میں پڑھ لیے تو صحیح نا، ارے تھوڑا بہت دے دیے نا، بس سے تم چلے جاؤ گے جنت میں. شیطان تھپکی دیتا، اب انہوں چڑھ جاتے، ہاں میں تو جاؤں گی جنت میں، کیونکہ میں نے دیا تو صحیح نا. وہ دیکھو وہ کافر ہے، وہ کیا بولتے کہ یہود ہے، نصارہ ہے، وہ لوگ نہیں جائیں گے، میں تو جاؤں گی کیونکہ میں نے نمازیں پڑھی، میں نے روزے رکھے، میں نے وہ بھی کیا، وہ بھی جو کیا وہ گن لیتے ہیں، جو نہیں کیا اس پر توجہ ہی نہیں ہے، جو نہیں کیا اس پر توجہ ہی نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو جو دھوکہ دیتا نا شیطان، تو تم ہی ہو جنتی، تم جاؤ گی جنت میں. تو اس کے بات پہ سن کے کیا کرتا بندہ، ہاں بولے کہ بندی یہ سوچ لیتی کہ ہاں میں تو جاؤں گی جنت میں، لیکن نعوذ باللہ وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو روک لیے جاتے ہیں جنت سے، کیونکہ
ان کی جو زندگی تھی وہ کمپلیٹ ایمان پر نہیں تھی. اللہ کو کمپلیٹ چاہیے ایمان، کمپلیٹ. جیسے کہ بارہا میں یہ مثالیں دیتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے. ہم کوئی بھاجی کے کٹے کی بات کر رہی ہوں میں، ایک چھوٹی سی ادنا مثال دے کر آپ کو بتاؤں، چھوٹی سی مثال آپ کو دے کے بتاؤں. ایک بھاجی کا کٹا ہوتا، ہم فار ایگزامپل آپ پالک کا کٹا لے رہی ہیں، بھاجی کا کوئی بھی بھاجی کا آپ کٹا لے رہی ہیں، ایک مطلب بھاجی لے رہی ہیں، ٹھیک ہے. اس بھاجی میں بہت ساری گھاس پھوس ملی ہے یا پھر کچھ بھی بیکار چیز ملی ہے، بھاجی کم ہے وہ چیز زیادہ ہے، تو آپ بولیں گے کہ یہ کیا بھاجی دے رہے ہو مجھے، کمپلیٹ بھاجی دو نا. تھوڑا بہت گھاس پھوس آئے تو پھر بھی آپ ایکسیپٹ کریں گے، زیادہ ہو گیا تو آپ کیا کریں گی، بولیں گے کہ نہیں چاہیے، بھاجی صحیح نہیں ہے اس کے پاس. حتیٰ کہ کوئی بھی چیز لے، آپ کپڑا لیں، نقص والا ہے، عیب والا ہے، دھبے پڑے ہیں اس پر یا پھر کٹا پھٹا ہے، تو آپ بولیں گے کیوں خریدیں ہم یہ کپڑا، نہیں نا. یعنی نقص والی، عیب والی، انکمپلیٹ چیز ہم نہیں لیتے. تو پھر سبحان اللہ، میں نے آپ نے کیسے سوچ لیا کہ بغیر کمپلیٹ کیے ہمارے ایمان کو ہم جنت میں چلے جائیں گے. ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، ہمارا اسلام مکمل نہیں ہے، اور سمجھتی ہیں کہ ہم چلے جائیں گے جنت میں. کیسے؟ ایمان مکمل ہونا لازم ہے، اسلام ہمارا مکمل ہونا لازم ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، اللہ پاک فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ مطلب تھوڑا بہت کر لیا، اور وہ تھوڑا بہت کرنے پر تھپکیاں دیتا ہے شیطان، کہتا ہے کہ ارے نہیں نہیں، تم نے تو بہت کچھ کر لیا، اب ضرورت نہیں ہے تمہیں. اب وہ کیا کرے گی، بڑا مست ہو جائے گی کہ ہاں میں نے جتنا بھی عمل کر لیا، اب مجھے زیادہ ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ اس دن مومن لوگ کہیں گے وغرتکم الامانی، ارے تجھے تو دھوکہ دینے والے نے، تمہاری تمناؤں نے تمہیں دھوکے میں رکھا تھا، حتیٰ یہاں تک کہ جاء امر اللہ، آیا اللہ کا حکم، وغرکم باللہ الغرور، وغرکم باللہ الغرور، یعنی وہ تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے دھوکے میں ہی رکھا. یعنی وہ وقت آ گیا، تمہیں وقت وہ آ گیا، موت آ گئی، اور پھر کیا ہو گیا کہ جو اللہ نے تم کو وقت دیا تھا وہ وقت تمہارا ختم ہو گیا، اور دھوکے باز شیطان نے تمہیں دھوکے میں ہی رکھا. مرتے دم تک تم دھوکے میں ہی تھے، اور آخر بھی یہی ہوا کہ نفاق پر ہی موت ہوئی. نعوذ باللہ، اللہم احفظنا ایمانا، اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان کو مکمل کریں، نفاق سے بچائیں. آمین یا رب العالمین. بہرحال منافقین جو فضول تمنائیں لیے ہوئے وہاں جائیں گے، دھوکہ باز شیطان انہیں دھوکے میں رکھا ہوگا، اور وہ اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والا جو شیطان انہیں دھوکے میں رکھا ہوگا، تو وہ اسی دھوکے سمیت وہاں پر جائیں گے اللہ کے پاس. تو اس دن ان سے کہا جائے گا فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن، لا یؤخذ منکم فدیہ، اللہ پاک فرمائے گا الغرض آج نہ تو تم سے کوئی فدیہ قبول ہوگا، ولا من الذین کفروا، اور نہ کافروں سے. مأواکم النار، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، بولیں گے اللہ تعالیٰ. یہ کیوں بولیں گے میری بہنوں؟ جیسا میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ جتنا مال و دولت ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اتنا کرنا چاہیے بندے کو، ہے نا. جتنا مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے آج ہی کر لے. ایک دن آئے گا کہ کوئی فدیہ، کوئی یعنی صدقات کوئی قبول نہیں ہوں گے. زکوٰۃ، صدقات، فدیات جو بھی دینا ہے یہیں پہ بندہ دے لے، وہاں پر نہیں، وہاں پر کچھ نہیں ہو سکے گا. تو منافق یہاں پر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ آج کے دن تم کو کوئی فدیہ تم سے قبول نہیں ہوگا. ان سے کہا جائے گا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا. تم کو دنیا میں ہی کہا گیا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے جان کو چھڑا لو، آزاد کر لو جہنم سے، جنت میں لے جاؤ اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں دے دلا کر، ہے نا. تو اور وہ دولت جو اللہ ہی کی دی ہوئی ہے. پچھلے رکوع میں ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا. کیا پڑھا تھا؟ کہ اللہ ہی کی، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی ہے تمام کی تمام میراث آسمانوں اور زمینوں کی. تو یہ آسمانوں اور زمینوں کی میراث جو اللہ پاک ہی کی ہے، وہ میراث رکھتے ہوئے پھر اس کے بعد والی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو مجھے اللہ کی راہ میں دو، خرچ سمجھ کے دو. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. پھر آگے فرماتا ہے کہ منافقین کا حال یہ ہوگا، اور پھر منافقین کے بارے میں فرماتا ہے کہ منافقین
اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہٹتے تھے، رکتے تھے، سوچ سوچ کر تھوڑا تھوڑا اللہ کی راہ میں دیتے تھے، زیادہ نہیں دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج تم سے کوئی فدیہ ودیہ نہیں لیا جائے گا۔ سانس کے رکتے ہی ساری دولت انہوں نے چھوڑ دی جو بھی ان کو عطا ہوئی تھی۔ ہوتا نا کہ بندہ جب تک زندہ ہے تو اس کا ہے، مرنے کے بعد تو اس کی میراث ہو گئی، وہ اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اب یہ زندگی بھر اس نے نہیں دیا اور ایسی آ گیا اللہ کے ہاں، تو اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ آج تجھے جنت میں لے جانے کے لیے، جہنم سے چھڑانے کے لیے اپنے آپ کو تیرے پاس کوئی فدیہ تجھ سے نہیں لیا جائے گا، نہ منافقین سے، ولا من الذین کفروا، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ مأواکم النار، تم سب کا ٹھکانہ بولیں گے اللہ تعالیٰ جہنم ہی ہے۔ کیا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ؟ مأواکم النار، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہی مولاکم، اور وہی تمہارا رفیق ہے۔ یعنی مولا کہتے ہیں نا ذمہ دار، یہ مطلب انہوں نے دولت کو سب کچھ سمجھ رکھا تھا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی نا، تو بولیں گے چکو اب جہنمی تمہاری مددگار ہوگی۔ اب اللہ اکبر، وہ جہنم کے بارے میں بھی آتا ہے قرآن میں کہ وہ غیظ و غضب کا اظہار کرے گی، چلائے گی، دھاڑے مارے گی جہنم، یعنی کہے گی کہ آؤ میرے اندر ڈالو متکبروں کو۔ اللہ اکبر، دردناک عذاب سے ان کو دوچار ہونا پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ برا ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم کا ٹھکانہ کیسا ٹھکانہ ہے؟ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کی آیت تو میری بہنوں دل دہلا دینے والی آیت نمبر 16، دلوں کو جھنجھوڑنے والی آیت آ رہی ہے، غور سے سنیے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا ہے آیت؟ أَلَمْ يَأْنِ، کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ وہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل، اللہ اکبر، کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے نرم ہو جائیں؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، جو حق اترا نا ان کے اوپر، اس کے ذریعے سے ابھی کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے نرم ہو جائیں؟ ابھی کیا ہونا؟ ابھی کون سا وقت آنا؟ کیا کیا چیزیں بتانا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کھول کر ایک چیزیں بتا رہی، اس کے بعد فرما رہی أَلَمْ يَأْنِ، کیا نہیں آیا وہ وقت ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل کانپ اٹھے اللہ کے ذکر سے، أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، جبکہ حق اتر چکا، وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، اور ان لوگوں کی طرح تم نہیں ہو جانا، بول رہے اللہ تعالیٰ، اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، پھر جب ان پر ایک زمانہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ یعنی کتاب آ گئی، عمل کرنا ہے، فوری کتاب آ گئی، عمل کرو، کتاب آ چکی، عمل کرو، اس کو پڑھو اور عمل کرو۔ ایسا نہ ہو کہ پچھلے لوگوں کی طرح تمہارا حال ہو جائے کہ ان کے پاس بھی کتابیں آئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آئے، ایک وقت لمبا گزرا، زندگی کے مراحل گزارنے میں بچوں کی شادیاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، اسٹڈیز کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، حتیٰ کہ وقت کو ضائع بھی کرنا ہے۔ ان کے اسکیڈول میں یہ بھی ہے، وقت کو ضائع بھی کرنا ہے، یہ سوب کرنا ہے، تالا لمبا جا رہا وقت، فطال علیہم الامد، ایک لمبا وقت گزر جاتا ہے، فقست قلوبہم، پھر ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہم احفظنا، اللہ ہمیں، ہمارے بچوں کے، ہمارے بڑوں کے، ہمارے معاشرے کے قلوب کو اللہ محفوظ رکھے سخت ہونے سے۔ میری بہنوں، یہ قلوب کی سختی کب ہوتی ہے؟ قلوب کی سختی جب ہوتی ہے جب انسان قرآن ترجمے سے پڑھ کر اللہ کی خشیت کو اپنے اندر نہیں بٹھاتا، اللہ کے خوف کو اپنے اندر نہیں بٹھاتا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں ہوتا، تو اس وقت اس کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا پیاری آیت ہے، دیکھیے کیسا ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 16 ہے، نوٹ کر لیجئے، سورۃ الحدید آیت نمبر 16، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ،
کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے کانپ اٹھے؟ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جو حق اتر چکا اس سے ان کے دل نرم ہو جانا چاہیے تھا اب تک. وَلَا يَكُونُوا، اور تم مت ہو اور وہ نہ ہو جائیں كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وہ نہ ہو جائیں ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی، من قبل، ان سے پہلے جو کتاب دی گئی تھی، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، لمبا عرصہ گزرا ان کے اوپر، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر اس میں کے فاسق ہو گئے. کثیر منہم فاسقون، اس میں سے اکثر لوگ فاسق ہو گئے، یعنی ان کے دل فاسد ہو گئے، اعمال باطل ہو گئے. اور ایک مقام پر سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا تھا یہ آیت کیا تھی؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. کیا معنی ہے آیت؟ کیا ہے آیت کا معنی؟ کیا ہے؟ پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے تھے. عادت ہوگی نا، لمبا عرصہ گزر گیا، من مانی کرنے کی، من چاہی زندگی گزارنے کی عادت ہو گئی، تو اب کیا کرتے بندہ؟ اس کے بعد کیا کرتا؟ قرآن کچھ بدلنے لگتا ہے نا. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. خود تو نہیں بدلتے، نہیں جی قرآن میں ایسا بھی ہے، ویسا بھی ہے، ایسا بھی کر لے سکتے، ویسا بھی کر لے سکتے. اب قرآن کو کیا کریں گے؟ یہ اللہ کے کلام کو کیا کریں گے؟ اپنی من مانی کریں گے، من مرضی ترجمے کریں گے، من مرضی اس میں یعنی جو ان کو اچھا لگتا، جو ان کو سمجھ میں آتا وہ کریں گے. تو اللہ نے ان لوگوں پر جنہوں نے اس طریقے کی حرکتیں کی تھی نا، یہود و نصارہ، یعنی امت محمدیہ سے پہلے جو قومیں گزری، انہوں نے جب اللہ کی کلام کو بدل ڈالا تو اللہ نے بھی کیا کیا؟ ان پر لعنت برسائی، ان پر لعنت برسائی. سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا کہ وَجَعَلْنَا قُلُوبُهُمْ قَاسِيَةً، ان کے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے تھے. لَعَنَّاهُمْ، ان پر لعنت برسی. وَجَعَلْنَا قُلُوبُهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دل سخت ہو گئے. يُحَرِّفُونَ، کیوں؟ کیونکہ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، اللہ کے کلام کو وہ بدل ڈالتے تھے. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور کیا کہتے؟ جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی ان کا بہت بڑا حصہ اس کا بھلا بیٹھے تھے. یعنی ان کو نہیں چاہیے قرآن کے احکامات پر ان کو عمل کرنا نہیں ہے، تو اس کو ایسے پسے پشت ڈال دیا کہ بھول ہی گئے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو یہ والا معاملہ ہوتا ہے میری بہنوں، کس کا؟ لعنت زدہ قوموں کا. یہ والا معاملہ ہوتا ہے اللہ کی لعنت جن قوموں پر پڑی، ان کا حال کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈال دیا تھا. پسے پشت ڈال دیا مطلب پیچھے، سب چیزیں آگے آگے ہے، کلام پاک بعد میں، وہ سب پیچھے. اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا وہ بعد میں، وہ بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، ایک لمبا عرصہ گزر گیا ان پر. فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے. آج پلٹاؤ پلٹتے نہیں، بولو بات بھیجے میں گھستی نہیں. کیوں؟ کیونکہ لمبا عرصہ گزر گیا نا، گناہ کرتے 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 اتنا لمبا عرصہ گزر گیا کہ دل پلٹتی نہیں. گناہوں میں ایسی زندگی گزری کہ دل پلٹتی نہیں. اب وہ دل کو پلٹانے کے لیے خوب جھنجھوڑنا ہے، خوب اللہ کے طرف رجوع ہونا ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، دعائیں کرنا ہے. کیونکہ دلوں میں تالے پڑ گئے، زنگالوٹ تالے کھلتے نہیں. اب وہ رو رو کے معافیاں مانگ کے اللہ سے جتنا اللہ کی طرف زیادہ رجوع ہوں گے تو وہ آنسو ہمارے، وہ رجوع اللہ ہمارا، وہ جذبہ ہمارا ان کفلوں کو توڑے گا، اس زنگ کو دور کرے گا انشاءاللہ. تو میری بہنوں، وہ جو بہنیں اسلام کی طرف نہیں آتی، ایمان کی طرف نہیں آتی، یہ باتیں ان کو بتائیں. دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے کانپ اٹھے؟ اور جو حق اتر چکا نا ان کے پاس، اس سے ان کے دل نرم ہوں، قبول کر لیں اسے، اور وہ نہ ہو جائیں ان لوگوں کی طرح جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر ایک لمبا زمانہ گزرا، زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے. ان میں بہت سے فاسق ہیں. یقین مانو، اعلموا
اس بات کا تم علم حاصل کرو. آگے کی آیت ہے دیکھیے، اعلمو، اس بات کا تم علم حاصل کرو، اس بات کو تم جان لو کہ ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، کہ اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کی موت کے بعد. ویسے ہی ہم جب مر جائیں گے نا تو ہمیں بھی زندہ کرے گا. یاد رکھو، روزانہ دیکھتے ہو زمین کو، مردہ زمین کیسے لہلہاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا، دیکھ زمین کو، روزانہ دیکھتا نا، زمین جو مردہ ہو چکی ہوتی اس میں کچھ بھی سبزہ نہیں رہتا، پلین ہو جاتی، گرما میں ہوتی نا، پانی نہیں پڑا، کچھ بھی نہیں پڑا، سکا ہو جاتا پورا. اس کے بعد پھر پانی پڑا، پھر سے زرخیز ہو کے درخت سارے پودے سارے اس میں سے اگاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے اعلموا، تم اس بات کا علم حاصل کرو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، کہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے اللہ پاک. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کر دی تاکہ تم سمجھو. یعنی اللہ نے تو واضح کر دیا، بیان کر دیا. قد بینا، بے تحقیق، بے شک ہم نے کھول کھول کر بتلا دی، بیان کر دی، لکم تمہارے لیے آیتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، عقل سے کام لو. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم کو ان مصدقین میں شامل کرے، ان مصدقات میں شامل کرے جس کا اللہ پاک آگے ذکر کر رہا ہے. دیکھیے فرماتا ہے، فرمانے باری تعالیٰ، ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد، صدقات کرنے والی عورتیں، کثرت سے صدقہ کرنے والے مرد، کثرت سے صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو اچھا قرض دے رہے ہیں، جو اللہ کو اچھا قرض دے رہے ہیں، قرضاً حسناً یضاعف لہم ولہم اجر کریم، ان کے لیے یہ بڑھایا جائے گا، ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم کو ان میں سے بناتے یا رب. یعنی جنت اور اس کی نعمتیں جو ان کو لازوال ملیں گی، بڑھا رہا اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو. یعنی 1 کے بدلے 10، 10 کے بدلے 700 گنا، اس سے بھی زیادہ گنا، مطلب وہ گنا نہیں، 700 گنا مطلب دگنا، جیسے بولتے نا، بڑا کے 700 مرتبہ بڑھا کے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہے نا. قرآن کی کئی آیتیں ہم نے پڑھی. یعنی جتنا انسان کے اندر اخلاص نیت ہوگا، حاجت و ضرورت جتنی ہوگی، تو اتنا زیادہ وہ جو خرچ کرے گا نا اللہ کی راہ میں، جتنی ضرورت ہے دین کو دے رہا ہے. دین کو وقت کی ضرورت ہے، دیں. دین کو مال کی ضرورت ہے، دیں. اس وقت بھی میری بہنوں دین کو ضرورت ہے، دین کو، اور اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. کوئی یاد رکھیے، دین کو ضرورت ہے دو بول تو کیا احسان کر رہے ہیں دین کو ٹائم دے کے؟ نہیں، خود ہم اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں. دین کے لیے وقت نکالنا، دین کو وقت دینا ہماری خوش نصیبی ہے. اگر ہم نہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو اعلان کر دیا، تم نہ اٹھو گے تو تمہاری جگہ ایسی قوم کو اٹھاؤں گا جو تم میں سے نہیں ہوگی، تم جیسی بھی نہیں ہوگی. سورہ محمد کی آخری آیت میں ہم نے پڑھا نا، اعلان کر دیا اللہ نے، اٹھو. تم بولے نہیں اٹھے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم نہ اٹھو گے تو تمہاری جگہ میں ایسی قوم کو اٹھاؤں گا جو تم میں سے نہیں ہوگی، تم جیسی بھی نہیں ہوگی. تو یہ وقت آنے سے پہلے اللہ کے دین کا کام تو اللہ تعالیٰ کر کے رہے گا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہہ دو کہ تم حق آ گیا، باطل جائے گا. باطل تو مٹنے والا ہی ہے، اللہ باطل کو مٹائے گا. اگر ہم نہیں مٹائیں گے اپنے ہاتھوں سے تو اللہ دوسرے ہاتھوں کو تیار کرے گا اس باطل کو مٹانے کے لیے. تو میری بہنوں، وقت ہے ہمارے پاس، وقت ہے ہمارے ہاتھ میں. اٹھیں اور اللہ کے دین کے لیے اپنا وقت لگائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ تم ہمارے جو صدقات ہوتے ہیں، ہمارے جو وقت ہوتا ہے، ہمارا جو مال ہوتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں دے. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. بے شک صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں جو اللہ کو قرض حسنہ دے رہے ہیں، ان کے لیے یہ بڑھایا جائے گا. جتنی ہماری محنت، جتنی ہماری جستجو، اتنا اللہ تعالیٰ بڑھائے گا. والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون، وہی لوگ ہیں جو ایمان والے، اللہ پر ایمان لانے والے، اس کے رسولوں پر ایمان لانے والے، یہی ہے صدیقین، شہداء،
الصدیق هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، اللہ کے پاس ہے نا، وہی شہید ہیں، وہی شہداء ہیں، وہی صدیق ہیں، یعنی وہی سچے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سچا کون ہے؟ آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچ ہی کی تلاش میں کوشش میں رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں اسے صدیق لکھ لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ہمیشہ سچ بولنا اور سچ کو ہی اعلان، سچ کا ہی اعلان کرنا، سچ کی ہی تلاش میں رہنا اور سچ کے لیے کوشش کرنا۔ کیا کیا کرنا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث میں پڑھ رہی ہوں، سنیے، دوبارہ پڑھ رہی ہوں، غور سے سنیے۔ کیا ہے حدیث؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچ ہی کی تلاش میں اور سچ ہی کی کوشش میں رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں اس کا نام صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم کو صدیقین میں شامل فرما، آمین یا رب۔ یہ ایسے نہیں ہوگا، یہ ایسے نہیں ہوگا، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ آپ سچ کی تلاش میں رہیں، ہمیشہ سچ بولیں، سچ کی تلاش میں رہیں اور سچ کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ سچ کیا ہے، حق کیا ہے، صادق چیز کیا ہے، سچی چیز کیا ہے؟ اللہ کا کلام، اس کی تلاش میں رہیں، اس کو پڑھیں، اس کو لوگوں کو بتائیں، اس کو پھیلائیں، اس سچ کو، حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ لوگ جھوٹ بہت بول رہے ہیں، ہوتا نا بعض وقت لوگ جھوٹ بولتے 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 جھوٹ ہی سب کو سچ نظر آنے لگتا۔ اب دیکھیے میڈیا پر کیا تماشے ہو رہے ہیں، ہوتے نا تماشے کہ مسلمانوں کو، مسلمان ٹیررسٹ ہے، ٹیررسٹ ہے، ٹیررسٹ ہے بولتے، مسلمان خود بولنے لگ رہے، ہاں مسلمانہ بولتے ٹیررسٹ رہتے بولے۔ ارے کون بولے تم کو؟ میڈیا بول رہا نا، بولتے 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 اب مسلمان بھی خود بھی بولنے لگے۔ یہ اتنا اثر ہوتا ہے بولنے کا، اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم سچ بولو، تم اٹھو۔ اگر باطل باطل کا ڈنکا بجا رہا ہے تو پھر تمہارے پاس حق ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ تم لوگوں کو حق بیان کرو، سچ بیان کرو۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں توفیق دے، کثرت سے سچ کو پھیلانے کی ہمیں توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ تو میری بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان کے لیے اجر و ثواب ہے، کس کے لیے؟ جو ایمان لائے اللہ پر، رسولوں پر، وہی صدیقین ہے، وہی شہداء ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، لہم اجرہم و نورہم، ان کے لیے اجر ہے، ان کا نور ہے، ان لوگوں کے لیے ان کا نور ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ کفر کیے اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، وہ جہنم میں جانے والے ہیں، جو جھٹلایا وہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہم احفظنا ایمانا، اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے، اور جو پیارے پیارے کلمات ربی ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر کثرت سے عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ہمارا درس سورہ حدید کا اختتام ہوگا، جو کہ بہت ہی زبردست آیتوں کے ساتھ یہ رکوع کا یہ حدید کا کمپلیٹ ہوگا، سورۃ الحدید۔ بہت ہی پیاری آیتیں ہیں انشاءاللہ، بہت امپورٹنٹ درس ہے کل کا، سب تمام ضرور اٹینڈ کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب العالمین۔